الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی کئی تعریفات آپ نے سنی ہوں گی اور موجود ہیں۔ تقویٰ کو سمجھنے کے لیے کئی مثالیں، کئی واقعات موجود ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گا جو میری اور آپ کی زندگی کو پرکھنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے، اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ کسی خاردار، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جب گزرتے ہیں تو جس طرح آپ سمٹ جاتے ہیں، ان سے ہٹ کر کے اپنے کپڑوں کو اونچا کر کے بچاؤ کر کے ان سے گزر جاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو، آپ کے کپڑوں کو کوئی کانٹا نہ لگے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہی تقویٰ کی ایک مثال ہے کہ گناہ آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، گناہوں کا انبار لگا ہے جن کو شیطان خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یا ان گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر تو آپ تقویٰ اختیار کر کے ان گناہوں کو دیکھ کر کے، طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ خاردار جھاڑیوں کی طرح ان سے بچا کے نکل جاتے ہیں، نیکی والے راستے پہ جا پڑتے ہیں، تو یہ تقویٰ ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اکیلے ہوں تو اور زیادہ ان خاردار گناہوں کی جھاڑیوں میں اتر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ چاہے آپ نمازی ہیں، چاہے آپ دین کے کام کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ آپ کے ہاں بہت کمزور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ چادریں آئیں تو چادر تقسیم کرتے وقت ایک چادر بچ گئی تو آپ نے اپنی بیوی کو چادر نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی تھیں، ایک نہایت عمدہ چادر بچ گئی۔ کسی نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، جو آپ کے نکاح میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری رشتہ داری۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی کے سسر ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی نبی کے داماد ہیں۔ ایک طرف حضرت عمر نبی کے سسر ہیں، دوسری طرف نبی کی نواسی یعنی حضرت علی کی بیٹی کے شوہر بھی ہیں۔ کیا رشتہ داریاں! کیا آج ہمارے یہاں ایسا موجود ہے؟ ہم کہتے نہیں جی، آپ تو چچا کے برابر لگتے ہیں، آپ تو دادا کے برابر لگتی ہیں، آپ کیسے میری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتی ہیں، آپ کو میں کیسے دے دوں؟ ان لوگوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں سوچی۔ اتنی گہری رشتہ داریاں، اور جانتے ہو نا کہ رشتہ داریاں آج وہیں بنتی ہیں جہاں بیٹی دے دیں یا جہاں سے بیٹی لے لیں، وہیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ میں یہی تھا، آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو ان رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹیوں کو رشتے دیں اور لیں، اور دو دو تین تین چار چار تک دیں اور لیں۔ اگر رشتہ داریوں کو مزید مضبوط کرنا ہے، خاندان بنانا ہے، اپنے بازو مضبوط کرنے ہیں، تو یہ کام کریں۔ تو یہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، آپ کی نکاح میں ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر نہیں دی، بلکہ فرمایا، ام سلیط احق و ام سلیط من نساء الانصار ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیط جو ہیں یہ اس کی زیادہ مستحق ہیں، بجائے اس کے کہ میں اپنی بیوی کو یہ چادر دوں، یہ ام سلیط سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ انصاری عورت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ پھر فرمایا، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ
وہ عہد کے دن ہمارے لیے مشقیں بھر بھر کے لایا کرتی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی 2881 نمبر حدیث ہے۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جو مستحق ہے اس کو وہ چیز پہنچائیں۔ آج کیا میں اور آپ کسی آفس میں، کسی مکتب میں، کسی اسکول میں، کسی جگہ پر کوئی عہدہ اور مقام ہو، ہم وہ چیز اپنے گھر، اپنے پاس لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو، ضمیر کو بھی منا لیتے ہیں، لیکن جس کا حق ہے اس تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ تقویٰ تو یہ ہے، جیسے ابن المعتز کا قول ہے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، کانٹوں والی زمین پر چلنے والے کی طرح کرو جو کہ ان کانٹوں سے بچتا ہے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً ان الجبال من الحصى، صغیرہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، بے شک پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں۔ معیار تو تقویٰ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے، ان کی طرف نسبت میں تو کل جہاں کے آدمی ایک جیسے ہیں، ہم مرتبہ ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ ہی کسی ذات پات اور حسب نسب۔ ان سب کی وجہ سے اللہ کے ہاں سب ایک جیسے ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت ہے، مقام حاصل ہے تو تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم سب میں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو معزز کون شخص ہے؟ ذرائع ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی دربار رسالت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ دربار سجا ہوا تھا۔ کسی نے اٹھ کر کے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے۔ فرمایا پھر سب سے زیادہ معزز بزرگ حضرت یوسف ہیں، جو خود نبی تھے، نبی زادے تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا تو خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سنو، ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی معزز ہیں، جبکہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی 2278 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے معزز بنے؟ جب علم دین حاصل کیا، اور علم دین تقویٰ سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، گناہوں سے بچ جانا سکھاتا ہے، نیکی کے راستے پر پیرا ہو جانا، چل پڑنا سکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اردن کے بادشاہ نے کھجور کی 2 پکی ہوئی ٹوکریاں بھیجیں جو تازہ کھجوریں تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ رطب یعنی تازہ کھجوریں ہیں جو اردن کے گورنر نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کس چیز پر لائی گئی ہیں؟ بتایا گیا ڈاک کے لیے استعمال کی جانے والی سواریوں پر۔ تحفہ کس کا ہے؟ اردن کے گورنر کا، لیکن آئی کس پہ ہیں؟ ان سواریوں پر جن سواریوں پر مسلمانوں کی ڈاک منتقل کی جاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاک کی سواریوں کو استعمال کرنے میں دیگر مسلمانوں سے زیادہ حقدار اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ فرمایا تم کھجور کی ان 2 ٹوکریوں کو لے جا کر بیچ ڈالو اور ان کی قیمت ڈاک کے لیے استعمال کی جانے والے جانوروں کے چارے پر خرچ کرو۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا حاضر تھا۔ اس نے نزدیک کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس سے کہا جاؤ، جب دونوں ٹوکریاں بازار بیچنے کے لیے لے جائیں گی تو ان کی قیمت 14 درہم متعین ہوئی۔ اس آدمی نے 14 درہم میں یہ دونوں ٹوکریاں خرید لیں اور انہیں عمر بن عبدالعزیز کے بھتیجے کی خدمت میں حاضر کیا۔ بھتیجے نے ایک ٹوکری امیر المومنین کی خدمت میں لے جانے کا کہا اور ایک اپنے لیے چھوڑ جانے کا کہا۔
چنانچہ اس آدمی نے کھجور کی ایک ٹوکری حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا کھجور کی 2 ٹوکریاں آپ کے بھتیجے نے خرید لی تھی، پھر ایک ٹوکری آپ کی خدمت میں بھیجی اور دوسری اپنے لیے رکھ لی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الآن طاب لی اکلہ، اب میرے لیے اس کا کھانا جائز ہوا۔ میرے بھائیو، اتنی احتیاط، اللہ کا ڈر اتنا کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ وہی چیز جس پر تمام مسلمانوں کا ایک جیسا حق ہے، میرا بھی، چاہے میں امیر المومنین ہوں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے، لیکن کہیں میں مسلمانوں کے حق سے زیادہ حق استعمال نہ کر لوں تو ان تحفے پہ آئی ہوئی کھجور کی ٹوکریوں کو بیچ کر کے انہی جانوروں کے چاروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا جن پر وہ ٹوکریاں لائی گئی تھیں۔ کیا آج کا کوئی بادشاہ تو دور کی بات ہے، کیا آج کا کسی گاؤں کا ناظم، کسی ضلع کا ناظم، نائب ناظم، کسی گاؤں کا ناظم، نائب ناظم، جنرل کونسلر، کسی گاؤں کا چودھری، کسی گاؤں کا نمبردار، کسی گاؤں کا اختیار رکھنے والا، کسی پرے کو چلانے والا، کیا اپنے اختیارات کا ایسے استعمال کرتا ہے جس طرح امیر المومنین کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ 5 چیزوں کی وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع والا خطبہ آپ کا سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی کہ ان پر عمل کی وجہ سے تم اپنے رب کے جنت کے وارث بن سکتے ہو۔ وہ یہ ہیں اتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، ماہ رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے، اللہ سے ڈر جانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ میرے بھائیو، بیان کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہ لمبی لمبی تقریریں، دروس سن کر کے بھی اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا تبدیلی نہیں ہم لا رہے تو پھر میرے بھائیو ہمارے اندر تقویٰ نہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام سامعین کو اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنائے، ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، حقیقی تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔